السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ کہانیوں کے قافلہ میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ یہ نصیبہ بھی کیا چیز ہے، بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی مزیدار کہانی کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو لائک نہیں کیا، سبسکرائب نہیں کیا، شیئر نہیں کیا تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اب آپ کا بنا وقت ضائع کیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہ نصیبہ بھی کیا چیز ہے۔ اس کے نصیب میں کیا لکھا تھا اسے پتہ نہیں تھا، اور شاید کسی کو بھی پتہ نہ ہو کہ اس کے نصیب میں کیا لکھا ہے، پر وہ یہ ضرور جانتی تھی کہ اس کا جو بھی نصیب ہے اللہ نے لکھا ہے، وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے۔ ہیر اور رانجھا کی کہانیاں سن کر وہ بڑی ہوئی تھی اور خود کے لیے بھی ایک رانجھے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ آئے گا اور اس کو اس گاؤں سے دور لے جائے گا، پر نصیب سے زیادہ اور وقت سے پہلے کسی کو کب کچھ ملا ہے۔ آج صبح سے ہی ہیر بہت خوش تھی۔ آنکھوں میں سرما لگاتے وقت اس کی آنکھ سے پانی نکل آیا۔ ہائے میں مر گئی۔ اور پھر آنکھ کھول کر دیکھا تو اسے بانو کی بات یاد آ گئی کہ وہ کتنی خوبصورت ہے اور اس کے نصیب میں اللہ نے ضرور کوئی رانجھا لکھا ہے۔ وہ شرما گئی اور خود ہی شیشے میں دیکھ کر بولی، کیا سچ میں کوئی رانجھا آئے گا میرے لیے؟ ہاں، ابا ڈھونڈے گا نا، وہ بھی تو یہی کہتا ہے، میرے لیے کوئی شہزادہ ڈھونڈے گا۔ اور پھر ہیر شرما گئی۔ آج کا دن ہیر کے لیے بہت اہمیت رکھتا تھا، کیونکہ آج اس کے گاؤں میں میلہ لگا تھا جو ہر سال لگتا تھا، اور ہیر کے ابا اس میلے سے اس کے لیے رنگ برنگی چوڑیاں لے کر آتے تھے۔ آج ہیر نے وقت پر سب کام کیے اور ابا کا انتظار کرنے لگی۔ ہیر پتر، ہیر کے ابا نے آواز دی تو ہیر بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر آئی۔ ابا، آ گیا تو؟ اتنا سب میرے لیے؟ ہیر نے کہا۔ ابا کے ہاتھ میں بہت سے شاپر تھے جن میں کھانے پینے کی چیزیں تھیں۔ ہاں ہاں، تیرے لیے، ابا نے وہ شاپر ہیر کو دیتے ہوئے کہا۔ اور یہ دیکھ، میں اپنے پتر کے لیے کیا لے کر آیا ہوں، چوڑیاں۔ ہیر چوڑیاں دیکھ کر خوش ہو گئی۔ ابا تو کتنا اچھا ہے، میرا پیارا ابا، اور ابا کے گلے لگ گئی۔ سارے پیسے اپنی بیٹی پر ہی لٹا دو گے یا میرے لیے بھی کچھ بچا لو گے؟ رضیہ نے اپنے کمرے سے باہر آتے ہوئے کہا۔ ہیر ابا سے پیچھے ہوئی اور اپنے کمرے میں اپنی چوڑیاں لے کر جانے لگی۔ رک ذرا، دکھا باپ کیا لے کر آیا ہے تیرے لیے۔ ہیر سے رضیہ نے چوڑیاں لے لی۔ واہ، بڑی پیاری ہیں۔ میرے لیے کیا لے کر آئے ہو منور صاحب؟ رضیہ نے پوچھا۔ تمہارے لیے بھی چوڑیاں لی ہیں۔ منور نے چوڑیاں رضیہ کو دیں تو رضیہ بولی، مجھے ہیر والی چوڑیاں چاہیے۔ ہیر نے اپنی چوڑیاں واپس لینے کی کوشش کی۔ تو رک ذرا، ہاتھ کیوں مارتی ہے؟ تو وہ والی لے لے، رضیہ نے کہا۔ چھوٹی اماں، ابا یہ میرے لیے لایا ہے۔ چپ، زبان چلاتی ہے، اگر یہ میں نہیں پہن سکتی تو تو بھی نہیں پہن سکتی۔ اور رضیہ نے زور سے ہیر کی چوڑیاں زمین پر گرا دیں اور اپنی چوڑیاں لے کر کمرے میں چلی گئی۔ ہیر زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ ابا تو کچھ نہیں کہتا چھوٹی اماں کو، اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یا اللہ، میری بچی کے نصیب کھول دے، اس کی جان اس ماں سے چھوٹ جائے۔ منور دکھی ہو گیا۔ ہیر ایک 17 سال کی خوبصورت دوشیزہ تھی اور بچپن سے ہی ماں کا سایہ کھو چکی تھی۔ منور نے ہیر کی پرورش کے لیے دوسری شادی کر لی تھی۔ رضیہ کا ایک بیٹا تھا جو ہیر سے 5 سال چھوٹا تھا۔ ہیر اپنے بھائی سے بہت پیار کرتی تھی اور اس کا بھائی بھی ہیر سے بہت پیار کرتا تھا، پر رضیہ ہیر کو پسند نہیں کرتی تھی۔ ہیر اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ بہت پیار کرتی تھی۔ سیف کب سے ماریا کا انتظار کر رہا تھا کہ تبھی ماریا یونیورسٹی کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ یار کہاں تھی تم؟ سیف نے کہا۔ تم میرا ویٹ کر رہے تھے؟ ماریا نے پوچھا۔
ہاں یار کمال کرتی ہو، پوری یونیورسٹی جانتی ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں اور تم مجھے یوں اگنور کرتی ہو، سیف نے کہا۔ ماریا ہنسی۔ چلو کینٹین، ناشتہ نہیں کیا، دونوں کینٹین چلتے ہیں۔ ماریا ہنسنے لگی۔ رات رو رو کر ہیر کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ رضیہ کمرے میں آئی۔ سورج کہاں تک آ گیا؟ تو نہیں اٹھی؟ آج کام تیرا باپ کرے گا، رضیہ نے کہا۔ چھوٹی اماں، سر درد ہو رہا ہے، بہانے باز لڑکی، اٹھ اور کام پر لگ جا۔ ابا تیرا کام پر چلا گیا ہے، ناشتہ بنا دیا ہے، کر لے اور اٹھ کر صفائی کر، رضیہ نے کہا۔ ہیر اٹھی اور باورچی خانے میں چلی گئی۔ بشریٰ بی بی ہال میں بیٹھی ہوئی ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ ایک چینل پر گاؤں کی زندگی پر کوئی فلم لگی ہوئی تھی۔ بشریٰ بی بی کو اپنا گاؤں یاد آ گیا، کیسے اس کا بچپن گاؤں میں گزرا، منور بھائی صاحب کیسے ہوں گے، اور ان کی بیٹی ہیر کتنی بڑی ہو گئی۔ تو دوستو، آپ کو یہ نصیبہ کیا چیز ہے کہ پہلی جو ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اس کے اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔